الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم إذ قال له ربه أسلم جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے پروردگار نے اطاعت اختیار کر قال اسلمت لرب العالمین فرمایا میں نے اطاعت اختیار کی فرما برداری اختیار کی رب العالمین کے لیے ووصى بها ابراہیم اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنیہ و یعقوب اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یا بنی اے بیٹو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو فلا تموتن الا وانتم
وأنتم مسلمون، پس نہ مرنا تم مگر اسلام کی حالت میں۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی بزرگی بیان فرمائی، اور ملت ابراہیمی کا ذکر فرمایا کہ جس ملت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر عظمت اور بزرگی عطا فرمائی، اور آخرت کے اندر ان کے لیے اللہ رب العزت نے بڑا مرتبہ اور بڑا مقام رکھا۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جو بزرگی عطا فرمائی، اس کا اہل دنیا نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ کس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود اور اس کی پوری طاقت کے مقابلے میں فتح اور کامرانی سے نوازا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ملت ابراہیمی سے انکار کرتے ہیں اور اس سے روگردانی اور بے رغبتی برتتے ہیں، وہ عقل کے کورے ہیں، احمق اور بے وقوف ہیں۔ جس انسان کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہوگی تو وہ ملت ابراہیمی سے روگردانی نہیں کر سکتا اور اس سے منہ موڑ نہیں سکتا۔ اب اس آیت کریمہ میں ملت ابراہیمی کا اصول جو ہے اس کو رب العالمین ذکر فرما رہے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے پروردگار نے یہ کہا کہ اے ابراہیم اسلم، مسلم بن جا، فرما برداری اختیار کر، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے، ہمارے سپرد کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کر دیا، رب العالمین کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں نے اختیار کی۔ اب یہاں پر جو انداز بیان ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسلم، اے ابراہیم فرما برداری اختیار کر۔ اس کا سیدھا سا جواب تھا اسلمت لک، میں نے آپ کی فرما برداری اختیار کی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو انداز اپنایا اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہوا۔ اس میں ایک تو مقام ادب ہے، ادب سکھلا دیا، اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی
حمد و ثنا بھی بیان فرما دی، اور تیسرا اس جملے کے استعمال کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے جو اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے اور سپرد کیا اور اس کی فرما برداری اور اطاعت اختیار کی، تو یہ میں نے کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کیا، بلکہ میرے لیے ایسا کرنا ناگزیر تھا، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے اور سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کی مخلوقات مجبور ہیں کہ اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اختیار کریں۔ تو اس میں اس بات کو ظاہر کر دیا، اصول بیان کر دیا ملت ابراہیمی کا، کہ ملت ابراہیمی کا جو بنیادی اصول ہے وہ اسلام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم مسلم بن جا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الیاذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے مسلمان نہیں تھے اور اب اللہ انہیں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، بلکہ فرمایا کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو تفویض کر دینا، تفویض مطلق، مکمل طور پر سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، کہ جو کچھ ہو وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اور انسان کا اپنے نفس کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہے، نہ اس کی مرضی ہو، نہ اس کی خواہش ہو، نہ اس کی کوئی آرزو ہو، نہ کوئی اس کا ارادہ ہو، مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا، اس کا نام ہے اسلام۔ تو اس لیے فرمایا کہ اسلام کا مطلب ہے تفویض مطلق، کہ بندہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے، اللہ کی نبی کے، شریعت کے، دین کے تابع بنا دے، کہ پھر اس کی کوئی اپنی مرضی اور اپنی آرزو اور اپنی خواہش نہ رہے، اور وہ انسان اس طرح سے ہو جائے کالمیت فی ید الغسال، جس طرح کے غسل دینے والوں کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے، کہ جو غسل دینے والے ہوتے ہیں مردے کو، وہ جس کروٹ پہ چاہیں اس کو لٹا دیں، چاہیں تو اس کو بٹھا دیں، چاہے دائیں کروٹ پہ لٹا دیں، چاہے بائیں کروٹ پہ لٹا دیں، اس میں مردے کی، میت کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس کروٹ پہ مت لٹاؤ، بلکہ جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح سے اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے حوالے کر دے اور اس طرح دین اور شریعت کے احکامات کے حوالے کر دے کہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہ رہے، اور شریعت جس طرح سے چاہے اس کے اندر تصرف کرے، اس کو الٹے پلٹے، اس کی اپنی مرضی اور خواہش باقی نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا، اب رب العالمین کی مرضی ہے، جس طرح سے چاہے میرے اندر تصرف کرے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا جو کچھ بھی عمل ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا، محبت ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے عداوت اور دشمنی ہے تو اللہ کے لیے۔ فرمایا کہ ابراہیم جب تم نے یہ کہہ دیا تو اب یہ اعلان کر دو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ سب رب العالمین کے لیے۔ اب ان میں سے کوئی چیز میری اپنی نہیں ہے، نہ زندگی میں اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق گزاروں گا، اور نہ موت جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ہوگی، نہ میری نماز کے اندر کوئی اور شریک ہوگا، نہ روزے کے اندر کوئی اور شریک ہوگا، بلکہ روزہ بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، جو بھی عمل ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ عبادت میں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور آج کے دور میں سب سے پہلا میں مسلمان ہوں، میں فرما برداری کرنے والا۔ تو بتا ہی دیا گیا کہ اصول ملت ابراہیمی کا اسلام ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو، اور تمہاری پھر کوئی اپنی مرضی اور خواہش باقی نہ رہے، بلکہ ہر ایک چیز وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ آج لوگ جو ہیں وہ اللہ کو اپنے تابع بنانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ پوچھیں گے تو اس نظریے سے پوچھیں گے کہ جو ہماری چاہت ہے، ہماری خواہش ہے، اس کے مطابق مسئلہ بیان کیا جائے۔ فتویٰ پوچھیں گے، استفتاء کریں گے تو یہ خواہش ہوگی کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح سے فتویٰ آئے، اور کوئی بھی حکم ہوگا اپنی خواہش کو مد نظر رکھیں گے۔ رائے پوچھنی ہے تو دلی تمنا یہ ہوگی کہ جو ہماری رائے ہے اسی کے مطابق دوسرا رائے دے، ہماری رائے کے ساتھ اس کی رائے مل جائے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کو اپنے تابع بنانا ہے، خود متبوع بننا ہے، اور یہ بندگی کے خلاف ہے۔ بندگی تو یہ ہے کہ جو کچھ کرے وہ اللہ کی رضا اور اس کی مرضی کے مطابق کرے، اس کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو، اپنی کوئی مرضی نہ ہو۔ جس طرح کسی غلام سے کسی نے پوچھا کہ تم کیا کھاؤ گے، تو اس نے کہا کہ جو آقا کھلا دے۔ کیا پیو گے؟ جو آقا پلا دے۔ کیا پہنو گے؟ جو آقا پہنا دے۔ کیا کام کرو گے؟ جو آقا کام لے لے۔ تو کہا بندہ خدا تمہاری اپنی بھی کوئی مرضی ہے، اپنی بھی کوئی خواہش ہے، یا سب آقا ہی کی مرضی کے مطابق کرتے جاؤ گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر میری اپنی کوئی مرضی ہوتی، اپنی کوئی خواہش ہوتی تو میں غلام ہی کس لیے ہوتا؟ پھر میں آقا کیوں نہ بن جاتا؟ میں غلام ہوں تو اس لیے میری خواہش بھی غلام، میری مرضی بھی غلام، میرا ارادہ بھی غلام، میری اپنی کوئی مرضی اور اپنی کوئی چاہت اور اپنی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب مسلمان نے یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے اوپر اسلام لے آیا، ایمان لے آیا، اب اس کی اپنی مرضی اور چاہت نہ ہو۔ اگر اپنی مرضی ہوگی تو پھر بندگی کس چیز؟ پھر تو وہ بندہ نہ ہوا۔ دعویٰ تو کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اپنی خواہش اور اپنی مرضی چلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ پھر بندگی کے دعوے کے اندر جو ہے وہ مخلص نہیں ہے، سچا نہیں ہے۔ بندہ تو وہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے سامنے، دین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے اور اپنا سب کچھ فنا کر دے اور دین کو سامنے رکھے، اللہ کی احکامات کو سامنے رکھے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو سامنے رکھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مقابلے میں اس کی کوئی مرضی و خواہش نہ ہو۔
اور یہ جو زندگی تھی مکمل طور پر اپنے آپ کو تفویض کر دینا، سپرد کر دینا، حوالے کر دینا اللہ اور اللہ کے رسول کے، یہ زندگی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو حاصل تھی کہ ان کی اپنی کوئی خواہش اور مرضی نہیں تھی، سب کچھ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کر دیا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں خطبہ حج دے رہے ہیں، اور خطبہ حج کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے سوال کرتے ہیں، ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ سبھی جانتے تھے کہ آج یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے، اور ہم سب لوگ میدان عرفات میں جمع ہیں، خطبہ حج ہو رہا ہے۔ سیدھا سا جواب تھا کہ یا رسول اللہ آج 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے، لیکن جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کرتے ہیں، ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ سیدھا سا جواب تھا کہ یہ شہر مکہ ہے، سب جانتے تھے کہ یہ مکہ ہے، لیکن جواب ہی نہیں دیا کہ یا رسول اللہ یہ مکہ ہے، بلکہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے، ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ سیدھا سا جواب تھا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، سب جانتے تھے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، لیکن جواب یہ نہیں دیا کہ یا رسول اللہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، بلکہ عرض کی اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کسی صحابی سے، تابعین میں سے جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ انداز کیوں اپنایا، جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ ہے، اور یہ شہر مکہ ہے، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، تو آپ نے بجائے یہ جواب دینے کے اللہ ورسولہ عالم، اس کو کیوں اپنایا، اس کو کیوں اختیار کیا جواب میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے یہ کیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ آج عرفہ کا دن نہیں ہے، آج 9 ذی الحجہ نہیں ہے، بلکہ آج 12 ذی الحجہ ہے، تو ہم کہتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا، اور جو ہمارا علم تھا وہ غلطی پر تھا، وہ جھوٹ پر مبنی تھا، ہم اپنے علم کو جھٹلا دیں کہ اللہ کے رسول جو بیان کر رہے ہیں وہ سچ، اور ہمارا علم غلط۔ اگر اللہ کے رسول یہ کہہ دیتے کہ یہ شہر مکہ نہیں ہے بلکہ یہ مدینہ ہے، تو ہم یہ کہہ دیتے کہ اللہ کے رسول نے بالکل برحق فرمایا، سچ فرمایا، ہماری آنکھوں نے غلط دیکھا کہ اس شہر کو مکہ سمجھا، حالانکہ یہ تو مدینہ تھا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ ہے، تو ہم تصدیق کرتے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا سچ فرمایا، یہ محرم کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ نہیں۔ اس کا نام ہے اسلم، اس کا نام ہے تفویض مطلق، کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سپر کر دینا، اور اپنے علم کو، اپنی آنکھوں کے مشاہدے کو اور سننے کی طاقت کو جھٹلا دینا۔ آج ہم جو ہیں اپنے خیالات کے تابع بناتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو، دین کو، شریعت کو، پہلے خیال دل میں بٹھاتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ سب کچھ اس کے مطابق ہو جائے، اور صحابہ اکرام نے اپنے مشاہدے تک کو ٹھکرا دی۔ تو فرمایا اس کا نام ہے اسلام، اذ قال له ربه اسلم، کہ اپنے آپ کو سپر کر دو۔ تو مطلق طور پر صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو سپر کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، دن کا وقت ہے، دن دہاڑے میں ان کی نگاہوں کے سامنے چوری کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام انہیں پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کے کہتے ہیں ارے تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ دن دہاڑے تم جو ہے چوری کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ما سرقت، میں نے تو چوری نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقت ربی وکذبت عینی، کہ میرا رب کا جو نام ہے وہ سچا ہے، میں اپنے رب کے نام کی تصدیق کرتا ہوں اور اپنی آنکھوں کے مشاہدے کو جھٹلاتا ہوں۔ جانتے تھے کہ یہ غلط قسم اٹھا رہا ہے، اللہ کا نام غلط استعمال کر رہا ہے، لیکن جب اللہ کا نام آ گیا تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کا نام آ جائے، کوئی آدمی اللہ کا نام لے اور میں اللہ کا نام جھٹلا دوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک خادم کو گوشت لینے کے لیے بازار بھیجتے ہیں۔ کسی نے شکایت کی کہ آپ کا یہ خادم پورا گوشت لے کر کے نہیں آتا، رقم زیادہ لے کر لے جاتا ہے اور گوشت کم لے کر آتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کا نام لے کر کے یہ کہتا ہے کہ میں پورا لے کر کے آتا ہوں۔ کہا کہ وہ تم سے جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اللہ کا نام لے کر کے وہ پورا لے کر کے نہیں جاتا۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کا نام آئے گا ہم دھوکہ کھاتے رہیں گے اور اللہ کے نام کے اوپر جو ہے ہم یقین رکھیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جب دل کے اندر محبت ہوگی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، دین کی، شریعت کی، تو پھر انسان اپنے خیالات کے پیچھے نہیں چلے گا، بلکہ اسلمت لرب العالمین مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا۔ پھر اس کی مرضی، اس کی خواہش، اس کا ارادہ، اس کی رائے، سب کچھ اسی کے مطابق ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول اور شریعت چاہے گا اس سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔